اپنا ایک منظم سسٹم ہمارے درمیان شروع کیا اور گزشتہ قوموں کی کتابیں جو ان پر نازل ہوئی تھی لوگوں نے من چاہی خواہشات کے حساب سے اس کے احکام میں تبدیلی کر دی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے اس منظم سسٹم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور قیامت تک اس کی حفاظت سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب قیامت کی شکست اس کا سورہ فاتحہ سے الف سے اور سورہ ناس کی تین تک اس کے اندر کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا چاہے لاکھ کوشش کرے، آسمان اور زمین کی پوری طاقت کیا دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت سے کرے گی اور نئی امام علیہ السلام کو اس سچے اقدس مقدس پر جنہوں نے اصل مخلوق اپنی طاقت کے حساب سے اللہ رب العالمین کا جو احکام کے احکام دیتے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے جو چاہتا تھا اس کا مطالبہ کیا تھا، ان سارے آرڈر کو، اس کے آبجا کو، اس کے حکم کو، اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی اس کو پہنچایا، جس کے لیے دنیا بھر کی مشقتوں، تکلیفوں، آزمائشوں، آلاموں، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو رد نہیں کیا، نظر انداز نہیں کیا۔ وہ قومیں جو کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتی تھی، لڑ مر کر برباد ہوا کرتی تھی، عربی ادب کی تاریخ میں آتا ہے کہ 100 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر، نفس در نفس اسی کے اندر ہلاک اور برباد ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بگڑے ہوئے موتی کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے اسلام اور ایمان کو بے قیمت دھاگے اور اس کے ذریعے کا استعمال کیا اور اس کے بعد ایک سنہرا زیور ہمارے سامنے اسلام کی شکل میں تیار ہو گیا۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ وہ گرفت کچھ ملی ہوتی نظر آ رہی ہے، وہ گانٹھ کچھ اس کے اندر کچھ لکنت پیدا ہو گئی، کچھ وہ گانٹھ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے قیمت اسلام اور ایمان سے ہم کو آزاد کیا تھا اور بتایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر، اپنے قرآن مجید کے اندر اس قوم کی کامیابی کے جو ہنر بتائے تھے اور جو پونجی ادا رب العالمین نے ہم کو دی تھی، آج ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے دے دیں، ہمارے ہاتھوں سے اس کی گرفت چھٹتی بھی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چاہے عالم اسلام ہو یا ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی بھی خطے میں بستے اور رہتے ہو، پریشان ہیں، تنہا ہیں، مشقتوں کا اور مصیبتوں کا ان پر آج ٹوٹ پڑا ہوا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کا بہت زیادہ کچھ اپنا دخل اور کچھ بیروں کی حمایت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہ باتیں یہاں آج میری مسجد کے موقع پر ہم ایمان کی ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور آج مسلمان نے جو ایمان کو اور اسلام کو نظر انداز کیا ہوا ہے اور اس کی جو اہمیت، جو ویلو، جو قدر و قیمت، جو امپورٹنس، جو اس کی اہمیت تھی، ہمارے ذہنوں سے وہ مٹتی جا رہی ہے یا وہ دور ہوتی جا رہی ہے، ہم اس چیز کو دوبارہ حاصل کر سکیں، ہم وہ تسلیم کر سکیں اپنے درمیان، ہمارے دلوں میں جو آپسی روابط کم ہو رہے ہیں، آپسی تعلقات کم ہو رہے ہیں، ہم ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آج آپ کو سامنے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلامی بھائی چارے کے موضوع پر انشاءاللہ ہوگی، اور وہ بھی اسلامی تناظر، اسلام کی روشنی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے ہیں، تقریباً انشاءاللہ 14-15 حقوق کتاب و سنت کی روشنی میں اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ بارہ ہوا ہے کہ اللہ اس میں مشورہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، جس کی تلاوت کی گئی متوسطہ کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ یہ مومن جتنے مومنین ہیں زمین کے اوپر سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، فاصلحوا بين اخويكم، تو کبھی اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرو، ان کو طے کر کے میٹر ختم کرو، واتقوا الله، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، لعلکم ترحمون،
ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا. اللہ رب العالمین نے رحم حاصل کرنے کا ایک راستہ بتایا. دوسری آیت وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہم نے ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی, محبت پیدا کر دی. اس وقت حال یہ تھا کہ عرب جو شمال اور جنوب دو حصوں میں بٹا ہوا تھا, اتر اور دکشن دو حصوں میں بٹا ہوا تھا. ایک عدنانی خاندان تھا اور دوسرا قحطانی خاندان تھا. یہ اسلام سے پہلے کی حالت تھی. عدنانی خاندان کا سلسلہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے گزرا ہے. وہ بہت پریشان تھے, بارش کی کمی کی وجہ سے ریگستان رہتے تھے. کھانے پینے کا مسئلہ تھا, جانوروں کا مسئلہ تھا, ان کی چراگاہ کا مسئلہ تھا جہاں وہ جانور کو چرائیں, ان کے پانی کا مہیا نہیں, کپڑے کا سامان تھا اس میں مہیا نہیں. لیکن دوسری جانب جو قحطانی قبیلہ تھا وہاں پر وہ بہت منظم تھے, مستقب تھے, تہذیب یافتہ, کچھ ان کے اندر ترقی کی ماحول کے حساب سے ان کا رہن سہن, ان کا برتاؤ, ان کے کھانے پینے کا انداز مختلف تھا, کچھ اونچے انداز کا تھا. لیکن یہ بیچارے بنجاروں کی طرح شہروں میں گشت لگاتے, عرب میں گشت لگاتے, گھومتے کہ کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے. جب ان کو معلوم پڑتا کہ قحطانی سائڈ, دکشن کی سائڈ, جنوب کی سائڈ کی طرف میسر ہے, مہیا ہے, تو اس کے خاتمے محدودیت ہوا کرتے ہیں. آپس میں جو لہو لہان ہوا کرتے, خون بہایا کرتے تھے تاکہ وہ چیز دنیا کی وہ آرائش اور دنیا کی جو نعمتیں ان کو حاصل ہو سکیں. اللہ رب العالمین نے اس بگڑی ہوئی قوم کو جن کی صبح اور شام جنگوں کے اندر ہوا کرتی تھی, جسے عرب شعراء فخر کے ساتھ اپنے شعر کے اندر بیان کیا کرتے تھے, اللہ رب العالمین نے اسی منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا, علماء اپنی کتابیں بیچتے, طلبا اپنے پڑھائی کے سارے ہتھیار بیچتے, ضمیر فروش اپنا ضمیر بیچتے, بے ایمان اپنا ایمان بیچتے, ہوشیار اور چالاک انسان اپنی عقل سے جو اس کی نظر میں قیمتی چیز ہے وہ اس کو بیچتے, اور زمین جن قیمتی چیزوں کو کرتی ہے انسان ان ساری چیزوں کو بیچ دے. انسان کی نظر میں جو چیز بیش قیمت ہے, بہو مولیہ ہے, بہت زیادہ قیمتی ہے, تو ان تمام چیزوں کو بیچ دے. اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر کہا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا, اگر تم دنیا کے اندر کی ساری چیزیں بیچ دیتے تو تم ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العالمین اپنا احسان گنا رہا ہے, انسان کو بتلا رہا ہے, اور خصوصاً مسلمانوں کو. مسلمانوں نے آج ایمان کی وہ قدر و قیمت نہیں سمجھی, اسلام کی وہ قدر و قیمت نہیں سمجھی. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی رونق کے اندر, اس کے اندر نظر آنے والی جلد فائدے کی چیزوں کے اندر انسان ڈوبتا ہوا چلا جاتا ہے. ہر قسم کا کر, چھوٹے سے بڑا, عالم و جاہل, ساری چیزیں, سارے لوگ اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے اندر لذت ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی اس بیش قیمت چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی, الفت ڈال دی, تعریف قلب کیا, غیرهم إنه عزیز حکیم. اور اللہ رب العالمین جو غالب ہے, حکمت والا ہے, اس کی حکمت سے کوئی چیز دور نہیں. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مثل المؤمنین فی تواصلهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى به سائر الجسد بالسهر والرحمة رواه البخاری ومسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام آیا تھا صرف مہاراشٹر کی مٹی کے لیے نہیں تھا, اسلام آیا تھا صرف مدھیہ پردیش کی مٹی کے لیے نہیں تھا, اسلام آیا تھا صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں تھا, اسلام آیا تھا صرف شام کے لیے نہیں تھا, اسلام آیا تھا صرف پاکستان کے لیے نہیں تھا, اسلام آیا تھا صرف افغانستان کے لیے نہیں تھا, اسلام آیا تھا صرف کشمیر کے لیے نہیں تھا, اسلام آیا تھا صرف کنیا کماری کے لیے نہیں تھا, اسلام آیا تھا تو مشرق اور مغرب کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا تھا, اسلام آیا تھا تو اس زمین پر جو اللہ رب العالمین کا نام دیتے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں ایسی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, ایک دوسرے پر ترس کھاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بدن ہے, اس کے ایک بدن کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا پورا بدن رات جاگتا ہے, اس کو بخار آ جاتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. لیکن جب یہ زبان کی دشمن ہو جائے, یہ ہاتھ بھی دوسرے ہاتھ کا دشمن ہو
جائے، ایک پیر دشمن ہو جائے تو بدن کے دوسرے حصوں کی کیا کیا احکام پیدا کی جاتی ہے، اور وہ اس کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے، غلط کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدن کی مثال دے کر، ایک جسم قرار دے کر تمام لوگوں کو بخوبی اور اچھے سے اس کے فائدے اور نقصان سمجھانے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے عدم اخوت کی بنا پر اور آپسی بھائی چارے کے حق و حمی کے بنا پر جو نقصان اس امت مسلمہ کو ظاہر ہونے والا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی پیشی ہوئی بہت پہلے کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو قرآن کے اندر بیان کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی رسی کو لازم پکڑو، اس کے کتاب و سنت کو لازم پکڑو۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے تقویٰ کا حکم دیا ہے، پرہیزگاری کا حکم دیا ہے، پائیدی کا، پرہیزگاری انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اس کی پرہیزگاری امید کے ساتھ موجود ہو۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اس کے فوراً بعد کی وَأَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا پیغام دیا کہ اللہ کی رسی کو، اس کے اتحاد کو لازم پکڑو، کتاب و سنت کو لازم پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور اختلاف نہ کرنا، فرقوں میں نہ بٹنا۔ طریقہ رب العالمین نے کہ اختلاف ہوں گے تو اس کے بعد اس کو باقی رکھنا، اللہ رب العالمین نے کہا فرقوں میں نہ بٹنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرنا جو اللہ رب العالمین نے تم پر اپنی نعمت دی ہے۔ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً اب وہ نعمت کیا ہے، وہ احسان کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ گفٹ کیا ہے، وہ ہدیہ کیا ہے، وہ تحفہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کا وہ بے بہا خزانہ جو اللہ رب العالمین نے اس روتی ہوئی انسانیت کو دیا، اس بلکتی ہوئی انسانیت کو دیا، اس درختی ہوئی انسانیت کو دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی نہیں، کائنات کے اندر اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم آپس میں دشمنی کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہارے درمیان چھریاں نکل جاتی، تلواریں نکل جاتی، اور آج یہی زمانے جاہلیت کی چیزیں مسلمانوں کے اندر آئی ہیں، آج مسلمان انہی چیزوں کو دوہرا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، ہم نے تمہارے اندر فیصلہ کی، آپس میں قوت کی، محبت کی جو بیج ہوئی تھی، اس نعمت کو یاد کرو۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تو تم سب کے سب آپس میں بھائی بن گئے۔ وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم سب کے سب جہنم کے کونے پر، جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تو ہم نے تم کو اس جہنم کی یاد سے، اس کے کنارے سے بھی دور کر دیا اور اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ہم اپنی آیاتوں کو اسی طرح بیان کرتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم کامیابی کے راستے دیکھو اور اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں آپس میں قوت بھائی چارگی کی صرف کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کی بھی مثال اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ مومنین جتنے ایمان والے ہیں، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو آمینہ کے بلال کو اپنا آقا مانتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کہ مومن اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکات کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں، زکات کیا کرتے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں زمین کے اوپر جو بھی ہے، انسان نے اگر اچھے اعمال کر دیے تو اللہ کی طاقت کو جذب نہیں کیا کہ انسان نے اچھا عمل کر لیا تو اس کو جنت میں داخل ہونا ہے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو جنت کے اندر اپنی رضا سے داخل کرے گا، اپنی خوشی سے داخل کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی۔
ہم کو بھی اللہ رب العالمین کی اس رحمت کی اس رضا کی آس لگانی چاہیے، دعاؤں کے اندر اس کا مطالبہ کرنا چاہیے، اللہ کی اس رحمت کی درخواست کرنی چاہیے، اسے مطالبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا بیان کرنے کے بعد کہ مومنین اور مومنات کی آپس کی کوششیں کیا ہوتی ہیں، ان کا اس زمین کے اوپر کام کیا ہونا چاہیے، اگر ان چیزوں کو اپناتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک سیرحمھم اللہ، اللہ رب العالمین ان پر ترقی رحم کرے گا، ترقی اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین تو حکمت والا ہے، غالب ان تمام نصوص کے بنا پر، ان نصوص کے بنا پر، ان ایویڈنس کی بنا پر، ان دلائل کے بنا پر اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے نام لیواؤں کو جو اسلام کے شہادت کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ توحید کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے حق کیسے ادا کرنے چاہیے۔ اگر اس کے یہاں نیکیوں کا پہاڑ ہو اور اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرنے والا ہے، پیچھے سے ایک انسان چلائے گا، مسلمان چلائے گا کہ اے اللہ رب العالمین اس کو اس جنت کے اندر داخل کر رہا ہے، اس میں زمین کے اوپر میرا حق ہے۔ یہ نمازی تھا، یہ خیرات ادا کرنے والا تھا، یہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہنے والا تھا، لیکن اس نے میرا حق مارا تھا۔ اللہ رب العالمین اسے روکے گا، کہے گا آج انصاف ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اس کو روکا جائے گا، اس مظلوم پر پایا جائے گا، وہاں روپے اور نہاد نہیں کریں گے، کوئی کرنسی نہیں کام آئے گی۔ اللہ رب العالمین اس کی اچھائیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دے گا، اس کی اچھائیاں اٹھا کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس پر ظلم اتنا زیادہ ہوا، اس قدر اس پر ظلم ہوا ہے کہ اس کی کمی کو، اس کے نقص کو پورا نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العالمین اس مظلوم کے گناہوں کو اس انسان کے جو نیک کا پرہیزگار تھا، لیکن اس کی پرہیزگاری سے اللہ کی ذات کے لیے تھی، اس کی مخلوق کے لیے نہیں تھی، اس کے اللہ کے نام لیواؤں کے لیے نہیں تھی، اللہ رب العالمین اس مظلوم کی برائیوں کو اس کے کندھے پر ڈال دے گا، اس کا میدان بھاری ہو جائے گا گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین کوئی انسان جو جنت جانے والا تھا اس کو جنت کے اندر ڈال دے گا۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، یہ اچھائیاں ایک طرف، دوسری طرف انسانوں کی حقوق و لباسوں کے بندوں کے جو حقوق ہیں کوئی آسان معاملہ نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک خادم ہے، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو میں اس کو کتنی بار معاف کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری بار سوال کیا کہ میرا خادم اگر غلطی کرتا ہے تو میں اس کو کتنی بار معاف کروں ایک دن کے اندر؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار اس نے پھر سوال کیا، سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ ایک دن میں 70 سے زیادہ غلطیاں کرتا ہے تو تم کو اس کو معاف کرنا ضروری ہے۔ آج اگر ایک غلطی ہوتی ہے، دو غلطی ہوتی ہے، تین غلطی ہوتی ہے تو انسان اپنے صبر کا پیمانہ کھو دیتا ہے اور اس سے طرح طرح کی گناہ اور مسئلے سبب ہو جاتے ہیں۔ جب اتنی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے تو مسلمانوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات اور ایک دوسرے کے رائٹس اور ادھیکار کیا ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ انسان نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قطرہ پکڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ قطرے سمندر کی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی بات ہے کہ تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ تو ایمان والے اللہ کا احسان ہے کہ کلمہ توحید کا کلمہ رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور میں کیا تم کو وہ چیز نہ بتاؤں کہ جب تم ان کو کرو، جب تم ان کو اپناؤ تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چھوٹی سی بات ہے، اب اس طرح کا بیان آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو پھیلاؤ۔ اسلام سلامتی کو پھیلانا چاہتا ہے، اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تمن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان میں سے 3 لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی چاشنی کو محسوس کرتے ہیں، ایمان ان کے دل کے اندر ہے، ایسا نہیں کہ کوئی انوکھی چیز پڑی ہے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ 3 لوگ ایسے ہیں
جن کی یہ تین صفات ہوں گی وہ اپنے دل کے اندر ایمان کو پائیں گے، محسوس کریں گے، اس کی چاشنی کو، اس کے مٹھاس کو محسوس کریں گے کہ ان کے دل کے اندر اسلام ہے۔ ان یقول اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلا تو انسان وہ ہے جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر ان کی محبت پر کوئی چیز غالب نہیں ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جس میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائی سے، اپنے کسی رشتے دار سے، اپنے کسی بھی مسلم بھائی سے، تو اس کی محبت جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خاطر ہے۔ وہ اس کے جاہ و منال اور منصب کی بنا پر اس محبت نہیں کرتا، دنیا کی کسی عدالت کی بنا پر اس محبت نہیں کرتا، آپ اپنی کسی خود غرضی اور خود مطلب پرستی کی بنا پر اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اس کو محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے۔ وأن يكره أن يعود بالكفر بعد الإيمان بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، رواه البخاري ومسلم۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تیسرے اس خوش نصیب انسان کی بات بتائی کہ جو کفر سے اسلام کے اندر آیا ہو، جو کفر سے اسلام کے اندر آیا ہو اور وہ اس جہنم سے خلاصی کو، جہنم سے آزادی کو محسوس کرتا ہو، کما يكره أن يلقى في النار، اور وہ اس سے پلٹنے کو، ایمان سے دوبارہ پھر جانے کو اس کے نزدیک ایسے ہی چیز مقبول ہے جیسے کہ اس کو آگ کو ڈالا جائے، ڈالا جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ ابو ادریس الخولانی، یہ مشہور تابعی، ایک بڑے عالم دمشق کی، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بارے میں جب عمر بن خطاب خلیفہ ثانی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر خلاف ہو گیا ہوتا اس کو ان کی علم کے بنا پر، اور ان سے 157 حدیثیں منقول ہیں۔ اللہ کا شکر، عمر کے اندر بیٹھے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ابو ادریس خولانی ہیں، بڑے تابعی ہیں، کئی صحابہ کرام کو انہوں نے حدیث بیان کی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بھی دیگر صحابہ کرام کو انہوں نے لکھی اور بیان کی، اور وہ اپنا ان کا ایک دلال تھا، ایک بڑے عالم آئے نواز پر رہے ان کے سامنے، جب ان کی نفل ختم ہوئی ان سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ میں آپ کو محبت کرتا ہوں، لیکن میں دنیا کا کوئی فائدہ آپ سے نہیں چاہتا، میری محبت خالص اللہ رب العالمین کے لیے آپ سے ہے۔ اس کے بعد پھر معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چادر کو پکڑ کر گھسیٹا اور کہا کہ جو تو کہہ رہا ہے کیا سچ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو خوش ہو جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو خوشخبری کی ہے، اور اس کے بعد یہ پیغام انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی تھی اور حدیث دو قسم کی ہوتی، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ برے کام کو دیکھیں یا کسی بھلائی کا حکم دیں یا ان کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دھوکے کا نکیر نہ کریں، تو یہ حدیث کہلاتی ہے۔ لیکن ایک حدیث قدسی جس کے اندر اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ اس طرح چاہتا ہے، اللہ کس طرح چاہتا ہے، اللہ مسلمانوں سے یہ کہتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسواتے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتظاہرین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے میری محبت اس کے لیے واجب ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، جو ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتے ہیں، والمتظاہرین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے کی وزٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، والمتبادلین فیہ، اور جو میری خاطر، جو اللہ رب العالمین کی خاطر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مل کر، اللہ رب العالمین کی محبت سے لوگوں کی واجب ہوئی۔ دوسری جگہ باہم ہمدردی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان معه فضل فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من ذلك فليعد به على من لا ظهر له، رواه مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ایک سواری ہو تو اسے چاہیے کہ بھائی کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس ایکسٹرا کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اضافی چیز ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو دے دے جس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ اس حدیث کے راوی
تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کئی چیزوں کا ذکر کیا. آپ نے کھانے کا بیان کیا، آپ نے سواری کا بیان کیا، آپ بیان کرتے رہے. ہمیں ایسا لگا کہ ہماری ضرورت سے زیادہ چیزوں پر ہمارا کوئی حق ہی نہیں. ہمارے پاس اگر کوئی ایکسٹرا چیز ہے تو ہم اسے اپنے بھائی کو دیتے ہیں، اور کسی بھی ذات کی مثال اور اس کا عملی نمونہ اگر ہم کو کہیں دیکھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی زندگی کی وہ مثالیں ہم کو دیکھنی چاہیے. ہمارے اسلاف جبریلوں سے، ان کے چراغوں سے ہمیں اپنے ایمان کو روشن کرنا چاہیے. ان کے کارناموں سے اور ان کی زندگی کے اندر جو واقعات گزرے ان کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب صحابہ کرام اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر رہے تھے، جنگ احد کا واقعہ تھا. ایک صحابی، 3 صحابہ کرام زخمی پیاس کے مارے پریشان ہیں. ان کو ایک صحابی کو پانی پلانے کے لیے کوشش کی گئی. انہوں نے کہا میرا فلاں صحابی، میرا فلاں بھائی پریشان ہے، اس کو پانی پلا دو. تینوں زخمی ہیں، لا دینے کا عادت. دوسرے نے تیسرے کے بعد بھیجا. معاملہ یہ ہوا کہ تینوں دنیا سے مقصد ہو گئے اور دوسری کسی کو حاصل نہ ہوگی. ایک اور موقع پر ایک صحابی کے گھر پر ایک بکرے کی منڈی عقیدت پر پہنچائی گئی. انہوں نے کہا کہ میرا فلاں بھائی ہے، دوسرا بھائی ہے، اس کو دے دو، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے بچے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. وہ چیز دوسرے کے بعد پوچھی گئی. دوسرے نے کہا کہ میرا تیسرا بھائی پریشان ہے، تیسرے صحابی وہ پریشان ہے، اس کے بچے پریشان ہیں، ان کو دے دو. تیسرے کے پاس گئی، تیسرے نے چوتھے کے بعد بھیجا، چوتھے نے 5ویں کے بعد بھیجا، 5ویں نے 6ویں کے بعد بھیجا، 6ٹھے نے 7ویں کے بعد بھیجا. 7 کے بعد وہ چیز ڈھونڈتی ہوئی پھر پہلے کے پاس آئی. اور اللہ رب العالمین کا وہ نمونہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کی ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے دنیا ہے چکی، جن کے سامنے دنیا کی کوئی مثال نہیں تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس دنیا کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک مکھی جو حقیقت گندگی پہ بیٹھتی ہے اس کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں. یہ ان لوگوں کے کارنامے اور ان لوگوں کی زندگی کے نمایاں مثالیں ہیں جن کو ہمیں اپنا کر اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی. تیسری چیز اپنے بھائی سے ملنا ہے، مسکرا کر ملنا ہے، اللہ پریشانی سے ملنا ہے. آسان کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه صدق. اپنے کسی بھائی کے اپنے کسی بھی نیکی کے کام کو برا مت سمجھو، چھوٹا ہو اس کو برا مت سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه صدق، اگرچہ آپ اپنے کسی مسلم بھائی کو مسکرا کر دیتے ہو. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تبسم کا وجه اصلی کا صدقہ بڑا آسان ہے صدقہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ اپنے بھائی کے لیے یہ اللہ کے راستے میں سستا ہے، اللہ کے راستے میں سستا ہے. وہی خرچ نہیں، صرف لبوں کو بلانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم بھی ہوتے ہیں. ابل لذین علی المؤمنون اعزۃ علی الکافرین، قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی بات بیان کی کہ وہ مومنین جتنے ایمان والے ہیں، جتنے اسلام والے ہیں، چاہے وہ شام کے اندر ہو، چاہے عرب کے اندر ہو، چاہے ہندوستان کی دھرتی پر ہو، چاہے پاکستان کی دھرتی پر ہو، افغانستان کی دھرتی پر ہو، جو اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار کرتا ہے ایمان اور اپنی یقین کے ساتھ، اور وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ حقوق میں رحم دل ہوتے ہیں اور عزت الکافرین اور کافروں کو سخت ہوتے ہیں. آج معاملہ برعکس ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے پر سخت ہیں اور مسلمان کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا پہلو بہت فرق ہوتا ہے. ایک دوسرے موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آپس میں اگر گفتگو کا انداز ہو، بات کرنے کا طریقہ ہو تو فرماتا ہے اللہ رب العالمین وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھے سے بات کرو. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وقل لعبادی یقولوا التي هي احسن ان الشیطان یبغض بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. میرے بندوں سے کہہ دو کہ آپس میں اچھے سے بات کریں کیونکہ شیطان ان کے درمیان آپس میں فساد ڈالتا ہے، ان کے درمیان جھگڑے لڑانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو آپس میں اکساتا ہے تاکہ یہ اسلام کے نام لینے والے، یہ اللہ کے فوج، یہ اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والے اگر پھر اکٹھا ہو گئے
تو پھر وہ بدر کا واقعہ سامنے رونما ہو سکتا ہے. اگر یہ پھر اکٹھا ہو گئے تو جنگ احد کی وہ تاریخ پھر دہرائی جا سکتی ہے. اگر یہ پھر اکٹھا ہو گئے تو یہ اسلام پر مر مٹنے والے تاریخ نظریات کا واقعہ پھر دوہرا سکتے ہیں. تو وہ آپس میں اچھے سے بات کریں, نرمی سے بات کریں, کیونکہ شیطان مصیبت ڈالتا ہے, نقصان ڈالتا ہے. اور ہمیں یاد رکھنا کہ ان شیطان اکرام الانسان ہے تو مبینہ کہ شیطان تو انسان کا پورا بدل ہے. لیکن آج بات کے اندر فیشن چلا ہوا ہے, فیشن بنا ہوا ہے. چند جملوں کے بعد ایک نمونہ لگ جاتا ہے, برے الفاظ, برے کہانیاں, بری باتیں, تب کچھ کہنا, یہ انسان کا مسلمانوں کا خصوصی پیشہ بنا ہوا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس امت کی جسے ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے اور جو اس امت کے خدا ہے, متن ہے, امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں وہ اس کا خصوصی شکار ہے. اور سڑکوں کے کنارے پر بیٹھ کر وہ واویلا کرنا, آنے جانے والوں پر بند کرنا, ان پر ہنسی مذاق کرنا, ان پر ہنسنا, بری نظروں سے دیکھنا. مسلمان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے واجبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو بیان کیا ہے, اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر جو ان کو اسوہ حسنہ کہا ہے, ان کے اس قربان کو بھی دیکھیں. مسلمانوں, ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ہر جگہ کے نمونے اور اگزامپل بتانے ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر صحابہ کرام نے کہا تم سڑک کے کنارے پر بیٹھو, صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سڑک پر بیٹھنا, کنارے پر بیٹھنا ضروری ہے, ہمیں تو بات کرنی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑک کے بھی کچھ حقوق بتلائے کہ نظر نیچی رکھنی ہے, نظر نیچی رکھنی ہے. کوئی مسافر اگر راستہ پوچھتا ہے تو راستہ بتانا ہے, کوئی مسلمان پریشان ہے, مسافر پریشان ہے تو اس کی مدد کرنی ہے اور اپنی نظروں کو نیچی رکھنا ہے. لیکن اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر کوئی بھائی اپنے کسی مسلم بھائی کی بیماری پر جاتا ہے عیادت کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر وہ اس کی عیادت کرتا ہے تو وہ جب تک اس کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے فروٹ میں, اس کے میووں میں ہوتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک منادی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے. اگر ایک مسلمان بھائی صبح کے وقت نکلا ہے اپنے بھائی کی عیادت کے لیے, شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر وہ شام کے وقت نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرمایا تھا کہ ایسا شخص اگر ایسے اپنے مسلم بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے جنت کے اندر ایک باغ تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کی خیر خائی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات بیان کرتے ہیں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا قائم کرنے پر اور زکات کی ادائیگی پر اور اپنے مسلم بھائی کے لیے بھلائی کے لیے بیعت کی ہے. اور اس کا تقاضا کیا ہے, اس بھلائی کا خیر خائی کا تقاضا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے. اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ بھلائی کے کام پر ایک دوسرے کی, تقویٰ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کام سے بچو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کسی یتیم کی مدد کرتا ہے, جو کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یا رات بھر اس نے قیام کیا, روزے کی حالت میں تھا دن بھر, اس کے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل بتلائی ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی مختلف ہے تو اس کے لیے سفارش کرنا, مسلمانوں کے لیے عبادت دعا کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی مسلم بھائی کی غیر موجودگی وہ اس کے سامنے موجود نہیں, اگر وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں وہ لگا کہ تیرے لیے بھی اسی طرح ہو. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی حقوق بیان کیے ہیں, سلام کا جواب دینا, مریض کی عیادت کرنا, جنازے کی اتباع کرنا, اس کے لیے دعا کرنا اور چھینکنے والے پر اس کا جواب دینا, اور اگر تم سے کوئی نظر طلب کرے اور مدد مانگے تو اس کی مدد کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ ہوگی اور مدد سے ماتا ہے ہوتی ہے کی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے مسلم بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. اسلام سامنے کرام اور بھی دلائل اور بھی حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن نصوص سے ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے وقت کی تنگی کی بنا پر کچھ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہوں, ورنہ ان چیزوں کے جو نتائج اور ان چیزوں کو جو خراب کرنے والی منفی چیزیں ہوئی ان چیزوں کو بھی بیان کرنا مخصوص تھا. لیکن سرسری طور پر
غیبت، چغلخوری، بدزنی اور تجسس، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، برے الفاظ سے پکارنا، کسی طرح سے قطع تعلقی کرنا، رشتے کاٹنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ رشتے کاٹنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. کسی طرح سے دھوکہ دینا، توحید کی مخالفت کرنا، یہ سارے اصول اور ان تمام احادیث اور قرآنی مضامین کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دل کی تکلیف کانوں کو سن کر حیرت اور دماغ یہ سوچنے پر حیران اور پریشان ہے کہ جو اسلام تمام لوگوں کے لیے، اس زمین والوں کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، آج اس کے ماننے والے اتنے پریشان ہوئی. اخبار کی خبر کی نیوز ہے کہ شام میں 10 لاکھ مسلمان بے گھر ہیں. دوسری طرف زمین پر جہاں بھی اسلام کا نام لے رہا ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، ایسی کون سی چیز ان کے اندر درمیان کر آئی ہے، تو کون سی چیز ان کے بیچ میں داخل ہو گئی ہے کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے طرف سے عذاب کی شکل میں یہ آزمائش ہو رہی ہے. کسی مقرر نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلے فرشتے آتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلے آسمانی امداد آتی تھی، نصرت آتی تھی. اور آج حالت یہ ہے کہ اسلام کا نام لے کر گولی لگتی ہے، اسلام کا نام لے کر مرنے والا جس کو گولی لگتی ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. لیکن مصیبت کیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آسمان بن جائے؟ اس نے کہا کہ مشکل یہ ہے کہ مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان. آج عالمی پیمانے پر، چاہے ملکی سطح پر ہو، چاہے شہری تعلق ہو، چاہے کسی بھی پیمانے پر دیکھیے تو مسلمان باہم دست گرفتار، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہتھیار نکل آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین نے نقل کیا اور چیپٹر کا عنوان دیا کہ ایک مسلمان کو ہتھیار دکھانا حرام. معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر. اور مسلمان کو دوسرے مسلمان سے خبر کرنے پر ڈر لگتا ہے، تو تلاشتا ہے کہ کوئی غیر مسلم مسلم میں خبر کروں. مسلمانوں نے آج اپنا ایمان بیچ دیا، اپنی غیرت بیچ دی، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو نظر انداز کر دیا، تو اس پر عذاب آنا لازمی ہے، اس پر مصیبتوں کا ٹوٹنا لازمی ہے، اس کے اوپر آزمائشوں کا آنا لازمی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان باتوں پر غور کریں، آمینہ کے اللہ کی باتوں کو اپنائے، اللہ رب العالمین کے احکام و قوانین کو اپنائے. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، جب تک دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلمان کو غور کرنا ہے. آج آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹکڑے میں بن جاتے ہیں، بٹواروں میں ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر سے اسی گلی کے اندر جمع ہو، پھر سے اکٹھا ہو. اور ان سب کے لیے اگر کسی نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے وہ حکم دیا کہ قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اگر انسان پوری انسانیت میں کر ایک قانون بنائے اور ایک دستور اور ایک سمجھان بنانے کی کوشش کرے کہ کوئی امت اس کے بعد جمع ہو جائے، تو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر مسلمان کبھی اس پر اکٹھا نہیں ہو سکتا. اگر کائنات کی ہستی کسی پر اکٹھا ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کے احکام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پر، اس کے علاوہ یہ امت کسی اور پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے درمیان جو آپ کی محبت ختم ہو رہی ہے، ہمارے درمیان ان چیزوں کو پیدا کر ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو، چاہے وہ شام کے اندر ہو، چاہے وہ جزیرہ عرب کے اندر ہو، چاہے ہندوستان کے اندر ہو، کائنات کے اندر جہاں اسلام کا نام ہے وہ موجود ہے. اللہ کو کی مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما. جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر، جو مقروض ہیں ان کی مقروض کو ادا کر، اور جو تیرے راستے میں نکلے ہیں ان کی مدد فرما. اور تمام مسلمانوں کو دین کی بیداری، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نماز کے ساتھ ہوگی اور اپنا حصہ ہمیشہ جہنم کے اندر
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.